الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے انگنت لاداداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام
کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے مقام کے حوالے سے ہوگا۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق؟ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان اور جن کے مقام کو رب العالمین نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان اور جن کے مقام کو وما ينطق عن الهوى کی زبان سے بیان کیا گیا، جن کی عظمت کو، جن کی شان کو اور جن کے مقام کو اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا، محدثین علماء کرام نے بیان کیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سورہ لیل کو نازل فرمایا۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد مقام صدیق سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ابو بکر تو وہ ہے جو رب کے راستے میں دیتا بھی ہے اور رب کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے اور اپنے اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جب اچھی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ اس اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ 3 قسمیں رب العالمین نے اٹھائیں۔ ان 3 قسموں کے بعد آپ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ بیان کیا گیا۔ دوسرا مقام اور سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام واضح کیا گیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک سچ لے کر آیا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، اور ایک وہ ہے جس نے ان کی تصدیق کی ہے۔ یہاں سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تیسرا مقام ثانی رسول ہونے کا لقب قرآن نے آپ کو عطا فرمایا۔ رب العالمین نے آپ کو ثانی اثنین کہا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرے ابو بکر تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اسی کے ساتھ ہی رب العالمین نے آپ کے ایک اور مقام کو واضح کیا کہ صحابی کا لقب رب العالمین نے آپ کو خود عطا فرمایا۔ فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یہ بات کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہو جائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر رب العالمین نے آپ کو صحابی کا درجہ دیا ہے، صحابی کے لقب سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ 5واں مقام رب العالمین نے آپ کی شان میں سورہ آل عمران کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ لقد سمع اللہ قول الذین کفروا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک مدرسہ میں گئے۔ وہاں آپ تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کے عالم نے اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا رب تو وہ ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے، وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں،
مالدار ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، آپ نے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ اب وہ یہ شکایت لے کر، یہ مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب فیصلے کو سنا، مقدمے کو سنا، تو آپ نے کہا ابو بکر تم گواہ پیش کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، وہاں سارے کے سارے یہودی تھے، میرے حق میں بھلا کون گواہی دے گا؟ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر پھر قصاص دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں اس وقت رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین کفروا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان کافروں کی بات کو سن لیا کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم مالدار ہیں، اللہ مانگتا ہے ہم سے اور ہم دینے والے ہیں، یہ بات اللہ نے سن لی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کو واضح کیا، جس طرح قرآن میں اور بھی بے شمار مقامات ہیں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان اور آپ کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری جو خطبے آپ نے ارشاد فرمائے، ان خطبوں میں ایک خطبہ یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مقام صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام واضح ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی ابرأ الی کل خلیل من خلتہ، خبردار متوجہ ہو جاؤ، میری بات کو سن لو، آج میں ہر ایک سے خلیلیت کا جو دوستی تھی وہ سب سے توڑ رہا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر دنیا میں ایسی دوستی کسی کے لیے جائز ہوتی تو میں اس دوستی کے لائق ابو بکر صدیق کو سمجھتا تھا۔ ان صاحبکم خلیل اللہ، یاد رکھو تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد رسول اللہ جو ہیں، انہوں نے اس دوستی کو اپنے رب کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ محبت کی سب سے آخری سٹیج ہے جس کو خلیل کہتے ہیں، اور یہ خل والی دوستی صرف اور صرف رب کے لیے جائز ہے، رب کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقام صدیق کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں ایسی دوستی کسی کے لیے جائز ہوتی تو میں اس دوستی کا حقدار ابو بکر صدیق کو سمجھتا ہوں۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کو واضح کیا، اور آپ نے کہا لا تبقین فی المسجد خوخة الا خوخة ابی بکر، مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ میں، نبی علیہ السلام کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا گیا جب آپ احد کے پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، اور احد کے پہاڑ نے حرکت کی، ہلنا شروع ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مارتے ہوئے کہا اسکن یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد سکون کرو، ادھر ہی ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا نبی ہے
تمہارے اوپر صدیق ہیں اور تمہارے اوپر 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ 2 شہید، یہ صدیق اور نبی علیہ السلام۔ اس حدیث نے بھی آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کو صدیق کے لقب سے مخاطب کرتے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات معراج سے واپس آ رہے تھے، آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی۔ سیر کرنے کے بعد جب آپ مقام ذی طویٰ پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا اے جبریل ان قومی لا یصدقوننی، اے جبریل میری قوم جو اس کی تصدیق نہیں کرے گی، جو میرے اس واقعہ کی تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبریل نے آگے سے کیا کہا؟ قال یصدقک ابو بکر اور وہ صدیق، کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور اس واقعہ کے بعد اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک سچ لے کر آیا تھا، ایک نے سچی بات کی تھی اور دوسرے نے اس سچ کی تصدیق کی تھی۔ جب آپ سے کہا گیا، آپ کے ساتھی نے یہ کہا کہ میں راتوں رات زمین کی سیر کی، بیت المقدس گیا، پھر میں پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور رات کے ایک حصے میں ہی واپس آ گیا، کیا تو اس کی تصدیق کرتا ہے؟ فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ سچ ہے، کیونکہ وہی دن میں کئی بار آتی ہے، جبریل بار بار میرے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اگر اس بات کو میں مان سکتا ہوں تو میں اپنے نبی کے جانے کو بھی مان سکتا ہوں۔ یہ صدیق ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج کی تصدیق کی اور آپ کو لقب صدیق عطا کر دیا گیا۔ قرآن نے آپ کو صدیق کہا، یعنی رب کی طرف سے آپ کو صدیق کہا گیا، جبریل نے آپ کو صدیق کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہا۔ 5واں مقام نبی علیہ السلام کی زبان سے جو آپ کو ملا وہ یہ ہے اما انک یا ابا بکر اول من یدخل من امتی، میری امت کا سب سے پہلے جنت میں جانے والا انسان اے ابو بکر وہ تو ہے۔ سب سے پہلا جنت میں جانے والا امت محمدیہ کا انسان جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بات دنیا میں ثابت کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میری مسجد یہ سارے کا سارا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا رب نے زمین پر رکھا ہے۔ تو گویا اس جگہ سب سے پہلے مدفون ہونے والے محمد رسول اللہ ہیں، اور آپ کے بعد اس جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس جگہ نبی کے ساتھ لیٹ گئے اور اس حدیث کو سچ ثابت کر دیا رب العالمین نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلے جنت میں جانے والا انسان ابو بکر صدیق ہے، اور آپ کے بعد جنت میں جانے والا، اس جنت میں داخل ہونے والا، اس جنت میں نبی کے ساتھ سونے والا ابو بکر صدیق ہے۔ آخرت میں ایک مقام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ دعا کرتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے کہ اسے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ ایک صحابی تھے ربیعہ جن کا نام تھا، نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کرتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ان کی خدمت سے خوش ہو کے آپ نے کہا اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان سے کہا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، فَإِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
پھر کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھا کرو، جنت میں تجھے میرا ساتھ مل جائے گا۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اسے اللہ کے نبی کا ساتھ جنت میں مل جائے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رب سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی، اے اللہ قیامت کا دن ہو ابو بکر میرے ساتھ میرے درجے میں کھڑا ہو، فاوحا الیہ ربک، اس کی طرف آپ کی طرف آپ کے رب نے یہ وحی کی انی قد استجیب لک، اے میرے محبوب میں نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور جنت میں ابو بکر کو آپ کا ہمسایہ بنا دیا۔ یہ شان یہ مقام صدیق کو ملا ہے۔ دنیا کائنات کا ہر انسان اس مقام کی خواہش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی رب سے مانگ کر اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا جنت میں ہمسایہ ابو بکر صدیق ہو۔ یہ مقام یہ شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے آپ کو عطا کیا گیا۔ ساتواں مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک میں آپ سے آگے نکل گیا۔ جب میں آپ سے آگے بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر فقال لم تمشی امامک من هو خیر منک، اے ابو درداء تو اس سے آگے کیوں چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ تو اس سے آگے کیوں چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ کتنا بہتر ہے؟ ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ تو اس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان ابا بکر خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، ابو بکر تو وہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ہر ایک سے بہتر ہے، اور جس چیز پہ سورج غروب ہوتا ہے اس چیز سے بھی ابو بکر بہتر ہے۔ یہ مقام یہ شان یہ عظمت آپ کو عطا کی گئی کہ کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے، کوئی چلنے میں آپ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ شان یہ مقام نبی علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ محبت بھی نبی علیہ السلام نے آپ سے کی، ایسی محبت کہ جب آپ سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے ایک دن سوال کیا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول ذرا بتلائیے تو صحیح اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ، مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری مراد مردوں میں سے تھی، من الرجال یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ابوہا، مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ یہ شان ہے یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ نبی علیہ السلام ان کے خلاف کوئی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ صحابہ نے شکایت کی، کسی معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوا، شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ابو بکر ناراض ہو گئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے ہیں، پھر آپ نے مسجد میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کلمت احدا فی الاسلام، کہ میں نے جب اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو اس وقت میں نے تمہارے ساتھ بات کی۔ کلمت احدا فی الاسلام، اسلام کی دعوت تمہارے سامنے رکھی گئی، الا ابا، تم سب نے انکار کر دیا۔ وراجعنی فی الکلام، میری بات میری طرف لٹا دی گئی، مجھے رد کر دیا گیا، میری بات کو نہ مانا گیا۔ الا ابن ابی قحافہ، سوائے ابو
مظاہرہ بھی کیا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور پھر آپ نے کہا متوجہ ہو جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ، یہ بات نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ کہی۔ کیا بات؟ کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑتے نہیں؟ تم اس کی جان چھوڑ دو، اس کی شکایت میرے خلاف میرے پاس مت لے کے آیا کرو، ان کی شکایت مجھے مت لگایا کرو، ان کے خلاف مجھے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فما اوذی بعدہ، اس کے بعد اگر کسی کو ابو بکر سے کوئی معاملہ ہوا بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے شکایت نہیں لگائی۔ یہ مقام ہے صدیق کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس محبت کا جواب بھی محبت میں ہی ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے یہ داستان رقم کی، محبت ایسی، فرمایا اپنی جان سے بڑھ کے محبت، اپنے مال سے بڑھ کے محبت، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت، خاندان اور قوم اور قبیلے سے بڑھ کے محبت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بیٹا کہتا ہے اے ابا جان، جب بیٹے کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا تو باپ بیٹے بیٹھے ایک دن باتیں کرتے تھے۔ بیٹے نے کہا ابا جان، غزوہ احد تھا، آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بیٹے کو باپ کا جواب یہ تھا اے میرے بیٹے، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے کبھی بھی نہ چھوڑتا، تیرا کلام کبھی کر دیتا۔ سچ کہا ہے رب نے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے میرے محبوب آپ کو ایسے ساتھی دیے گئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کوئی محبت نہیں، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان اور قوم اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی ان کو ترجیح نہیں دیتے، ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ایسی محبت کرنے والے تھے کہ اپنے مال سے بڑھ کے محبت، مال سے بڑھ کے محبت۔ نبی علیہ السلام نے کہا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو جیسے اسرہ تنگی کے لشکر کی تیاری کرائے گا، اس میں مدد فراہم کرے گا، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ہر ایک اٹھتا ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی اٹھے، عمر فاروق بھی اٹھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس بڑا مال تھا، میں گھر گیا، اپنے سارے مال کو جمع کیا اور اس میں سے آدھا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ابو بکر بھی گئے، مال لے کے آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے عمر کیا لائے ہو؟ عمر نے کہا اللہ کے رسول آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر آئے، یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، کہا چھوڑ کے کیا آئے ہو، کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ محبت تھی ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مال سے بڑھ کے محبت ہے، قوم اور قبیلے سے بڑھ کے محبت ہے۔ جب نبی علیہ السلام کفار کے چنگل میں تھے، آپ کو مارا جا رہا تھا، ابو بکر صدیق آئے، آپ کو چھڑوایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو مار رہے ہو جو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کو مار رہے ہو۔ جب ابو بکر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی قوم خاندان کے لوگ آئے، بنو تمیم کے لوگ آئے،
آپ کو اٹھا کے لے گئے اور کہہ گئے اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم قصاص میں ابو جہل فلاں فلاں بندے کا قصاص میں بدلہ لیں گے اور انہیں ماریں گے۔ یہ بات کہہ کر چلے گئے، شام تک ہوش نہ آیا۔ شام کو جب ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کون کے لوگوں نے، اے ابو بکر تیری خاطر ہم دشمنیاں مول رہے ہیں اور تو ہے کہ اپنے اس ساتھی کا ابھی تک ساتھ دے رہا ہے۔ فرمایا مجھے اس کا بتاؤ، مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ قوم کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اپنی ماں سے کہا مجھے ان کی خبر لا کے دیجیے۔ آپ کی ماں گئی، خبر لے کر آئی کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں۔ فرمایا نہیں، جب تک ابو بکر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نہیں اس وقت تک یقین نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم میں دیکھا سامنے مسکراتے ہوئے تو کہا کل مصیبت بعد اجل، اے میرے محبوب آپ کو دیکھنے کے بعد تو ایسے ہیں کہ جیسے دنیا کا ہر غم مٹ گیا، دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو گئی، ہر تکلیف مٹ گئی ہے۔ یہ محبت تھی ابو بکر صدیق کو۔ یہیں پہ بس نہیں، اپنی جان سے بڑھ کے دنیا میں انسان کو سب سے عزیز اپنی جان ہوتی ہے۔ انسان اپنا مال دے کر اپنی جان بچاتا ہے، انسان اپنی عزت بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنی جان کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر۔ لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے سب کچھ بھی قربان کیا اور اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے۔ غار ثور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جو ہے بار بار ڈس رہا ہے اور ابو بکر اس تکلیف کو برداشت کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کر رہے۔ یہ محبت ہے۔ زہر سے آپ کی جان جا سکتی تھی، آپ مر بھی سکتے تھے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی پرواہ۔ اس محبت کا صلہ پھر اللہ نے کیا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ جیسے اللہ کے رسول خواہش کرتے تھے اس خواہش کا بھی آپ احترام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے موت آئے تو مسکینوں کے ساتھ آئے۔ اے اللہ مجھے جب قیامت کے دن تو زندہ اٹھائے گا، مجھے اور تمام کائنات کے لوگوں کو اٹھائے گا تو میرا ساتھ اس وقت مساکین کا ساتھ عطا فرما۔ میں زندہ رہوں تو مسکین، مروں تو مسکینی کی حالت میں، جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ یہ دعا کرتے سنا اور کہا ابو بکر تیرا محبوب تو وہ ہے جو یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں مسکین کروں، مسکین زندہ رہوں، اور تیرے پاس 40,000 درہم رات کو خرچ کیے، دن کو خرچ کیے، ظاہری خرچ کیے، چھپا کے خرچ کیے۔ اللہ نے آپ کی شان میں قرآن کو نازل فرما دیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہ یہ تو وہ ہے جو راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، دل کو بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے ایسے ساتھی ہیں، ہم نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ جب قیامت کے دن جائیں گے رب کے سامنے کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی انہیں پریشانی نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو اپنے نبی کی ہر خواہش کا بھی احترام کرنے والے تھے۔ پھر اللہ نے اس محبت کا یہ صلہ دیا، جو صفات نبی علیہ السلام کی صفات تھی، اللہ نے وہ خوبیاں، وہ صفات آپ کے اندر پیدا فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صفات کا حامل بنایا جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پہلی وحی کے بعد
نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کی تو بیوی نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِعُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ تو وہ ہیں کہ جو رشتہ داریوں کو مناتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق کے کاموں پہ، جائز کاموں پہ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ کلا بلا یحییک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صفات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی، یہی صفات ابن دغنہ نے، امام بخاری ان کو نقل کرتے ہیں صحیح البخاری میں، یہی صفات اس وقت گنوائی ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جب ابو بکر صدیق ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ رستے سے واپس لے کے آیا اور اپنی قوم قریش کے لوگوں سے کہتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو رشتہ داریوں کو بنانے والا ہے، لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے، جن کا کما کر کوئی دینے والا نہیں ان کو کما کر دیتا ہے، یہ تو بڑا مہمان نواز ہے، یہ تو حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دینے والا ہے، ایسے بندے کو مکے سے نکلنا نہیں چاہیے۔ میں ابو بکر کو پڑھا دیتا ہوں، کوئی بندہ تم میں سے ابو بکر کے اوپر ظلم و ستم مت کرے اور انہیں تکلیف مت دے۔ یہی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی اور یہی صفات ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ گفتگو میں بھی نبی علیہ السلام جیسی گفتگو نبی علیہ السلام کی ویسی گفتگو ہی کی۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ خواب دیکھتے، آپ نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس دودھ کے پیالے سے خوب سیر ہو کے دودھ پیا، تھوڑا سا دودھ بچ گیا تو وہ دودھ میں نے ابو بکر صدیق کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا فما اقبلتہ یا رسول اللہ، آپ اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی ہے؟ آپ نے کہا اس خواب کی تعبیر علم ہے کہ علم نبوت رب نے مجھ کو بھی عطا فرمایا ہے، اور پھر جو علم تھوڑا سا رہ گیا وہ علم اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ سورہ حدیبیہ ہے، شاید لکھی جا رہی ہے، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان شرائط سے خوش نہیں تھے۔ پہلی شرائط لکھی گئی محمد رسول اللہ کو کاٹ دیا جائے، حضرت علی نے قلم دبا کر رکھ دیا اور کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول اس محمد رسول اللہ کے لیے تو مارے کھائی ہیں، آج میں اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹا سکتا، کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب شرائط دیکھی، تمام کی تمام شرائط جو ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق میں نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا عمر خاموش رہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس معاملے پر اپنے رب کو مددگار پاتا ہوں، میرا رب ان شرائط کے اوپر میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر گھبرا گئے، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، یہی کلمات کہے کیا ہم حق میں نہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے بھی آگے وہی بات کہی جو اللہ کے نبی نے کی، کہا اے عمر خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کریں گے درست کریں گے، تو اتباع رسول کو لازم کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے گی۔ جو کلمات اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے وہی کلمات ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلے۔ زندگی کے آخری ایام نبی علیہ السلام کے ایام جیسے ہو گئے، آپ کو وفات سے 2 ہفتے قبل سر درد شروع ہوا، نبی علیہ السلام کو بھی سر درد شروع ہوا، وہ سر درد بخار کی شکل اختیار کر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سر درد بخار کی شکل میں تبدیل ہوا، اور پھر اسی حالت میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 برس رہی اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 برس کی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ابو بکر کی وفات ایک ہی طرز کی تھی۔
نبی علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما فتح خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، جب خیبر فتح ہوا نبی علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی گئی، آپ نے اس بکری سے کھایا، صحابہ نے بھی کھایا، پھر آپ کو بتلا دیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے اندر زہر ہے، آپ مت کھائیے، آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ زہر نبی علیہ السلام نے جو ایک دو لقمے کھائے، اس زہر کا اثر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے آخری ایام آپ نے کہا یا عائشہ ما زالا، میں ہمیشہ رہا ہوں آجد علی الطعام الذی اکلت بخیبر، جو کھانا میں نے خیبر کے دن کھایا تھا اس کھانے کی تکلیف میں مسلسل پاتا آ رہا ہوں۔ وہذا آوانا وجدت انقطاع الابہری من ذلک السم، اس زہر کی وجہ سے میں اپنی ابہری رگ جو ہے اس کو کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کمر کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جس کو ابہری کہا جاتا ہے، فرمایا اس زہر کی وجہ سے وہ میری رگ کٹتی جا رہی ہے، اس کی تکلیف مجھے بہت شدید ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا یہود کی طرف سے۔ اسی طرح دشمنان اسلام نے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا ہے۔ امام حاکم شعبی سے بیان کرتے ہیں ماذا نتوقع من هذه الدنيا دنية وقد سم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر، کہا ہم اس دنیا سے کیا توقع کر سکتے ہیں، کیا اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا، جس دنیا کے اندر ابو بکر صدیق کو زہر دے دیا گیا۔ طبقات ابن سعد نے نقل کیا ان الیہود سمت رسول اللہ وابا بکر، یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا۔ نبی علیہ السلام کی موت کی وجہ بھی زہر اور ابو بکر صدیق کی موت کی وجہ بھی زہر ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ویسے ہی ابو بکر صدیق کی زندگی کے آخری ایام، حتیٰ کہ آپ نے ویسے کام کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ کو دوائی پلائی، دوائی کا کہا گیا تو آپ نے نہ پی، آپ کو زبردستی پلا دی۔ آپ نے کہا جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو میرے کمرے سے باہر نکال دیا، کیونکہ آپ کو یہ علم ہو چکا تھا کہ اب یہ سانسیں وفا کرنے والی نہیں ہے، اب اس دنیا کے اندر میرے لیے ٹھہرنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جس طرح آپ نے دوائی لینے سے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ سے کہا گیا آپ دوائی لے لیجئے، آپ اپنے معالج کو چیک کروا لیجئے۔ کہا میرے معالج نے مجھے چیک کر لیا ہے۔ کہا آپ کے معالج نے کیا کہا؟ کہا انی فعال لما یرید، اس نے کہا میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یعنی اپنی موت کی طرف اشارہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنا مسلح ابو بکر کے سپرد کیا، امامت کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا اور کہا ابو بکر کی امامت کے علاوہ اللہ بھی نہیں مانتا، ابو بکر کے علاوہ، ابو بکر کی امامت کے علاوہ کسی اور کی امامت کو نہ اللہ مانتا ہے، نہ فرشتے مانتے ہیں اور نہ اہل ایمان مانتے ہیں۔ اس مسلح کا حقدار صرف اور صرف ابو بکر ہے۔ ابو بکر کو آپ نے مسلح، نبی علیہ السلام نے مسلح دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہی مسلح جس کو آپ کو وارث بنایا محمد رسول اللہ نے، آپ نے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو وارث بنایا، اور پھر کیا کہا اللہم انی لم ارد بذلک الا صلاحہم، اے اللہ میرا کوئی ارادہ اس کو بنانے کا نہیں تھا لیکن میں نے اس لیے بنایا الا صلاحہم کہ ان کی صلاح ہو جائے، وخفت علیہم الفتنہ، ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ خلافت کے لیے ایک دوسرے کی جانیں نہ لیں، میں نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ میرے بعد یہ جھگڑا نہ ہو، لوگ ایک ہی
میں سے سب سے زیادہ ان کا حارث ہے وَاجْعَلْهُ مِنْ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ جس کو میں نے خلیفہ بنا دیا ہے تو اس کو نبی کے خلفائے راشدین میں شامل کرنا، وَأَصْلِحْ لَهُ رَعِيَّتَهُ، جو خلیفہ میں نے بنایا اس خلیفے کی رعیت کو، اس کی جو رعایا ہے وہ بھی اس کے تابع کر دے، وہ اس کی بات کو مانے۔ نبی علیہ السلام نے مصلی ابو بکر کے سپرد کیا۔ ابو بکر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مصلی جو ہے عمر فاروق کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور آپ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے عمر اگر میری موت صبح کو ہوتی ہے شام کا انتظار مت کرنا، مجھے دفن کر دینا، اور اگر شام کو ہوتی ہے تو صبح کا انتظار مت کرنا، صبح سے پہلے پہلے مجھے دفن کر دینا۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں مصنع جو ہے عراق کے اوپر، عراق کے محاذ پر لڑائی کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کر کے ان کے پیچھے بھیجا جائے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا، آپ نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر روانہ کیا ہے۔ یہ ہے محب اور محبوب کی ادائیں، جو اپنی جیسی محبت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول سے کی، اللہ نے اس محبت کا یہ صلہ دیا۔ آپ کی ادائیں، آپ کی گفتگو، آپ کے لمحات، آپ کے زندگی کے ایام ویسے ہو گئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور بیٹی سے باتیں کرتے ہیں، بیٹی زاروں کی طرح رونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی بیٹی عائشہ کو بلاتے ہیں، آپ اپنی بیٹی عائشہ سے باتیں کرتے ہیں اور بیٹی رو رہی ہے۔ کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا آج خلیفۃ المسلمین اس دنیا سے جا رہے ہیں اور گھر میں دینے کے لیے نیا کفن نہیں ہے، کفن کا کپڑا نہیں ہے۔ فرمایا میری بیٹی مجھے پرانے کپڑوں میں بھی کفنا دینا اور دفنا دینا، کیونکہ زندہ لوگ نئے کپڑوں کے حقدار ہیں، مردوں کو کیا ضرورت، وہ تو پوشیدہ ہو جانے ہیں، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہم برفیق الاعلی، اللہ میں تیری دوستی چاہتا ہوں، اللہ میں تیری دوستی چاہتا ہوں۔ یہاں ابو بکر صدیق کے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تو میرا دوست ہے، تو میرا مددگار ہے، دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، زندگی کے آخری لمحات ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، اپنے اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں رب العالمین نے اس قدر مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ذرا بتائیے آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا عائشہ عمر کی ہیں۔ فرمایا نہیں نہ ابھی میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں اس عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ قلت زوجی و قلت زادی و بعد سفری، میرا زاد راہ کم ہے اور میرا سفر بہت لمبا ہے۔ جس سفر میں میں جا رہا ہوں وہ سفر بہت لمبا ہے۔ ایک نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ چہچہاتا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ آپ نے کہا یا
السلام کے اس پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، ان کو کافر نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، انہیں کھالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگ یقیناً رب کی لعنت کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے۔ ایک واقعہ ہمارے ایک شیخ سنایا کرتے ہیں، جن کا نام سید ستیان شاہ نقوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جو تھے وہ شیعہ تھے اور وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کو کتا نعوذ باللہ من ذالک کہا کرتے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا، ایک کلومیٹر تک اس کی آوازیں جاتی تھی۔ ابو بکر کے گستاخوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ رب کی زمین کے اوپر ان کے لیے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو رب سزا سے بچا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام مستغفری فرماتے ہیں کہ میں مصر کی شام کی ایک مسجد کے اندر گیا، وہاں میں نے ایک نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے ابو بکر اور عمر کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور پھر بدعا کی۔ فرمایا جب میں اگلے سال آیا، میں بڑا تعجب میں نے کیا کہ یہ شام اور مصر کی مسجدوں کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ ابو بکر صدیق کے اوپر بدعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اگلے سال میں گیا، میں نے دیکھا وہاں امام تبدیل ہے اور امام ابو بکر اور عمر کے لیے رفیع درجات کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا پہلا امام کہاں ہے؟ کہا مجھے پکڑ کے ایک کمرے میں لے کے گئے اور مجھے کہا یہ دیکھ لیجیے یہ ہے۔ فرمایا میں نے اس کو دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی بن چکی تھی اور میں اس کے پاس ہو کے میں نے پوچھا کیا تو وہی ہے جو ابو بکر کو لعن کرتا تھا؟ تو وہی ہے جو عمر کو لعن کرتا تھا؟ ہاں، اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ہاں میں وہی ہوں جو ابو بکر کو گالی دیتا تھا۔ اس کی سزا اللہ نے مجھے دنیا میں دے دی ہے کہ میں کتے کی شکل کے اندر خود تبدیل ہو گیا۔ تو گستاخ صحابہ کا انجام ایسا ہی ہے، دنیا میں بھی شدت ہے۔ ایک نے گستاخی کی، پاکستان پاک زمین جو تھی رب نے اس پلید سے پاک کر دی اور وہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے لیے جائے فرار ہے، وہ اس پاکستان کے اندر نہیں رہ سکے گا جو اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کو لعن طعن کرے گا یا ان کے اوپر کیچڑ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوگا انشاءاللہ اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں جو ان کا مقام مرتبہ ہے حقیقی معنوں کے اندر اللہ پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وسلم۔